کے ساتھ ہیں تو ایک سیاسی جماعت کو یہ بیان دینے کی نوبت کیوں آئی کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ یعنی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی کا رجسٹر ہونا وہ آئین پاکستان کے تحت اور پاکستان کے قوانین کے تحت گورن ہوتا ہے۔ ہر جماعت جو ہے اس کو کچھ لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کی سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کے مفاد میں کام کرے گی۔ تو جب ایک سیاسی جماعت کا ترجمان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہماری سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ جڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ہمیں فورن فنڈنگ کے تمام دستاویزات دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ تھی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ صرف عطیات باہر سے لیے گئے۔ پوری دنیا میں جب پولیٹیکل پارٹیز فنڈنگ لیتی ہیں تو اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ لابیسٹ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ کرتے ہیں اس بیسس پر کہ جب وہ سیاسی جماعت برسر اقتدار آئے گی تو وہ پالیسی میکنگ میں، پالیسی سازی میں ان لابیسٹ کے مفادات کا خیال رکھے گی۔ تو یہ جو امریکہ سے کچھ لوگوں سے فنڈنگ لی گئی جس کے اندر یہودی شامل ہیں، جس کے اندر جو کچھ بھارتی نژاد امریکی ہیں وہ شامل ہیں، تو ان کا کیا مفاد تھا کہ وہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو فنڈ کر رہے تھے؟ چلیں ایک محنت مزدوری کرنے والا اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس ملک کے زر مبادلہ میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی حد تک تو چلیں ٹھیک ہے کہ جو فنڈنگ انہوں نے کی ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ کرتے ہیں، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ امریکہ میں بیٹھے ایک یہودی کا کیا مفاد ہوگا کہ وہ تحریک انصاف کی فنڈنگ کرے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ بھارتی نژاد امریکیوں کا کیا مفاد ہوگا کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت کی فنڈنگ کریں؟ ممنوعہ فنڈنگ اپنی جگہ پہ، ممنوعہ فنڈنگ لینے کی ریپریکشنز، اس کی سزا، اس کی قانونی پہلو اپنی جگہ پہ، مجھے کوئی یہ بات سمجھا دے کہ ایک سیاسی جماعت کو کوئی کیوں فنڈ کرے گا؟ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ امریکہ میں اور باقی ملکوں میں بیٹھے یہودی اور امریکی نژاد جو بھارتی نژاد جو شہری ہیں ان کو اتنی محبت ہے تحریک انصاف سے، ان کو پتا ہے کہ یہ جماعت پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر سکتی ہے، یہ جماعت پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو پروان چڑھا سکتی ہے، یہ جماعت پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کچھ مفادات ہیں پاکستان کے اندر جن کو وہ چاہتے تھے کہ وہ اس جماعت کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کریں۔ تو یہ اچھا کیا کہ فواد چودھری صاحب نے آج وضاحت کر دی کہ تحریک انصاف کی اور پاکستان کی ایک ہی جو ہے وہ آپس میں جڑے ہیں، ایک ہی ہیں۔ یہ اچھا کیا، اس وضاحت کی ضرورت تھی، مگر یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ایک مسکنسیپشن بھی تھا کہ غالباً الیکشن کمیشن کے فیصلے کے 15 دن کے اندر کوئی ریفرنس دائر کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں، تو خاطر جمع رکھیں، قانونی کارروائی انشاءاللہ پوری ہوگی، اس پہ وہ قدغن نہیں ہے، قانون کو غور سے پڑھا جائے تو آج جب شہباز گل کے دفاع میں فواد چودھری صاحب نے پریس ٹاک کی تو وہ تضادات کا مجموعہ تھا۔ ایک طرف عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کو برہنہ کر کے جیل میں مارا پیٹا گیا اور اس کے نتیجے میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور راول پنڈی ریجن کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ اگر جیل میں تشدد کیا گیا ہے تو اڈیالہ جیل
پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ کے زیر انتظام ہے، تو کیا یہ تشدد پرویز الہی صاحب نے کروایا ہے؟ اور اگر یہ پرویز الہی صاحب نے کروایا ہے تو کیا یہ وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کے ذریعے کروایا ہے؟ یہ محکمہ داخلہ جب سے ہاشم ڈوگر صاحب کے ہاتھوں میں آیا ہے، یہ کبھی کسی کو غلط ایڈریس پر نوٹس بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی کا نام غلط لکھ دیتے ہیں، کبھی کسی کا پتہ غلط لکھ دیتے ہیں، کبھی غلط گھر پہ ریڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بندے سے یہی توقع تھی کہ وہ اپنی ہی حکومت کے قیدی پر تشدد کروائے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تشدد ہوا ہے، دوسری طرف یہ بیانات آ رہے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا۔ تشدد تو کسی پہ نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا جب میاں نواز شریف کی دوائیاں بند کی جاتی تھی جیل کے اندر، کسی سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ ہوتا تھا؟ جب مریم نواز شریف صاحبہ کو سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا، کسی جیل خانہ جات کے افسر کا تبادلہ کیا گیا تھا؟ جب رانا ثناء اللہ کو شدید گرمی میں 6/10 کی سیل میں بند کیا گیا، کیا کسی جیل سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ ہوا تھا؟ کیا جب شہباز شریف صاحب کو زمین پہ سلایا جاتا تھا اور بختر بند گاڑی میں بند کر کے لایا جاتا تھا، کسی جیل سپرنٹینڈنٹ یا ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ ہوا؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا لاڈلا جس نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دیا، جس نے ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے بات کی، اس کو ایک رات جیل میں گزارنی پڑتی ہے تو پوری انتظامیہ ہل جاتی ہے، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے لے کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ میں تو ریکویسٹ کروں گا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے کہ ایک قیدی کی وجہ سے پوری جیل کی انتظامیہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ یہ غضب خدا کا، اختیارات کا ناجائز استعمال اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیل پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کا اور کاف لیگ کا الحاق ہے، محکمہ داخلہ اس کی ذمہ دار ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد آپ افسران کے تبادلے کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے تشدد کروایا شہباز گل پر، اور پھر ہاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ ہے اس نے سپرنٹینڈنٹ کا اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ پنجاب میں کس قسم کی حکومت ہے کہ جس کو سر پیر ہی نہیں پتا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے۔ دیکھیے، تفتیش کے دوران جو انکشافات ہوئے ہیں، پولیس نے اپنا موقف رکھا ہے سامنے اور مزید ریمانڈ کی استدعا کی ہے، اور یہ دیکھیے وائٹ کالر کرائم میں کوئی ملک مخالف بیانیہ نہیں تھا، کوئی اینٹی اسٹیٹ سٹیٹمنٹ نہیں تھی، مگر آپ دیکھیں کہ نیب کے کیسز میں 88 دن کا ریمانڈ ہے، 88 ڈیز، 70 دن کا ریمانڈ ہے۔ آہا چیمہ ایک فرشناز افسر ہیں، ان کے ساتھ ٹارچر کیا جاتا تھا، وہ آج تک گلہ بھی نہیں کیا۔ یہ پی ٹی آئی والے ہیں جن کو عادت پڑ گئی ہے کہ ہلکی سی سختی آئے تو دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں، چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، اور یہ سیاسی انتقام نہیں ہے۔ کیا اگر یہ ملک مخالف بیان نہ دیا تھا شہباز گل نے تو کیا شہباز گل جیل میں ہوتا؟ کیا اس کو بلا وجہ پکڑا گیا ہے؟ کیا اس پہ چرس ڈالی گئی ہے؟ کیا اس پہ ہیروئن ڈالی گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ ظلم کی انتہا کرتے رہے ہیں اور ہم نے اف تک نہیں کیا۔ جیلوں کے اندر جو سلوک ہوتا تھا، جو جسمانی ریمانڈ 60 سے لے کے 88 دنوں تک بھی ہوا ہے، تو یہ 2 دن کا ریمانڈ اور 2 دن کی جیل میں کیوں زلزلے آ رہے ہیں؟ کیوں پوری انتظامیہ ہل کے رہ گئی ہے کہ افسران کے بھی تبادلے ہو رہے ہیں، الزامات بھی لگ رہے ہیں، چیخو پکار بھی ہے؟ تو حوصلہ کیجئے، یا تو ملک مخالف بیانیے کو کھل کے اس کی تردید کریں، اس کی مذمت کریں، اور چیف آف سٹاف کی پوزیشن پہ ایک آدمی ہے، وہ چیف آف سٹاف کس کا ہے؟ وہ عمران خان کا ہے۔ تو کیا
عمران خان صاحب نے بطور چیئرمین تحریک انصاف اپنے چیف آف سٹاف کو اسٹیٹمنٹ دینے پہ چیف آف سٹاف کے عہدے سے برطرف کیا؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو یا آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اس ملک دشمن بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو شہباز گل نے پروموٹ کیا. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پہلے دن ہی ایک نوٹیفیکیشن نکالتے کہ شہباز گل چیف آف سٹاف نہیں رہے گا کیونکہ اس نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے. اور اس سارے کھیل میں پرویز الہی صاحب پیچھے سے بیٹھ کر ڈورے ہلا رہے ہیں، اور وہ اس ملک دشمن بیانیے کے سب سے بڑے پروموٹر اس لیے ہیں کیونکہ وہ آج جیل کی انتظامیہ کو چینج کر رہے ہیں، وہ جیل میں ملاقاتیں کروا رہے ہیں، وی وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں. تو یہ سارے تانے بانے ملتے ہیں پرویز الہی صاحب سے بھی. تو کیا پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ تجویز دی کہ شہباز گل کو چیف آف سٹاف کے عہدے سے برطرف کیا جائے اور اس بیان سے دوری اختیار کی جائے؟ نہیں، کیونکہ یہ جو فورن فنڈنگ ہے، یہ ملک دشمنوں سے جو پیسے لیے ہیں اس کو اس معاوضے کے عوض کچھ کام تو کر کے دکھانا تھا نا. وہ کام کر کے دکھایا. پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ میں اقتدار سے باہر زیادہ دیر رہا تو خدا نہ خواستہ کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اب اس ملک دشمن بیانیے کے اوپر وان چڑھا رہے ہیں اور اس میں کاف لیگ مکمل ساتھ ہے. مونس الہی نے ایک دفعہ بھی مذمت نہیں کی. اور آپ دیکھیں کہ پوری پروٹیکشن مل رہی ہے، جیل کے افسروں کے تبادلے ہو رہے ہیں. پہلے تشدد کی کہانی گھڑی جاتی ہے، اس کے بعد جیل کے افسروں کا تبادلہ کیا جاتا ہے. بھائی آپ نے تشدد کیا اور آپ ہی افسروں کو ہٹا رہے ہیں. یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جیل پنجاب حکومت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تشدد ہوا اور اس کے بعد افسران کے تبادلے ہوئے، پھر کہہ رہے تشدد نہیں ہوا. تو یہ جیل کے افسران کو ہٹانے کا بہانہ تھا کہ تشدد ہوا ہے جی. تو پرویز الہی صاحب کیوں کیا تشدد؟ اور اگر غلط کیا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹایا، اگر صحیح کیا تو پھر جیل کے افسران کو کیوں ہٹایا؟ اور اگر تشدد نہیں ہوا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹانے کا کیا جواز ہے؟ یہ نااہلوں نالائقوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ملک دشمن بیانیے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھ لیا جو پچھلے 2-4 دنوں میں ہوا کہ کیسے ایک کے بعد ایک بیان دوسرے سے نہیں ملتا. اور آج ایک اور موضوع جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ عمران نیازی صاحب کے کاغذات نامزدگی ہیں جو مختلف حلقوں میں داخل ہوئے ہیں. آج فیصل آباد میں اور ننکانہ میں عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے کیونکہ کچھ ان کے نامینیشن پیپرز پر جعلی دستخط کیے گئے تھے. اور فیصل آباد میں ایک نامینیشن پیپر ایسا ہے جس پر تجویز کنندہ کسی اور شہر کا ہے. وہ تو نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوں گے اور اگر وڈرا کرنے ہیں تو امیدوار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اس کو وڈرا کرنا ہوتا ہے. اب اس میں 3-4 معاملات ہیں. نمبر 1، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ. یہ زلفی بخاری صاحب کا قائم کردہ ٹرسٹ ہے جو عطیات کے ذریعے چلتا ہے، مگر اصل مقصد وہ جو توشہ خانہ کے کمائے ہوئے پیسے، جو پنجاب میں کرپشن سے کمائے ہوئے پیسے، اس پیسے کو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ذریعہ تھا یہ القادر ٹرسٹ. اب اس کی جو امینڈڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے جو ہم نے جمع کرائی ہے اس میں عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے دستخط ہیں. یہ ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے 2 لوگوں کے مابین. اب جب ایک ٹرسٹ پرائیویٹ ٹرسٹ ہوتا ہے اور میاں بیوی کے دستخط ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا. اب جب آپ نے اس ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو ایک ٹرسٹ ڈکلیئر نہ کرنے پر نااہل کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ٹرسٹ کا مقصد پیسے کو پارک کرنا ہے. اب یہ دستاویزات سامنے آ گئے ہیں جس میں القادر یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے اس میں 2 ہی ٹرسٹیز ہیں، عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ، اور دونوں کے سائن موجود ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا. یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت یہ تمام نامینیشن پیپرز ان کے وہ ریجیکٹ ہونے چاہیے تھے.
کیونکہ مس ڈیکلریشن ہے. اس کے علاوہ یہ تو کلیئر کٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جہانگیر خان ترین کے کیس کے تناظر میں کہ آپ ایک ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہ کریں اور اس کے بعد نامینیشن پیپر جمع کرا دیں, اس میں بھی کوئی کاغذ ساتھ نہ لگائیں, تو یہ کلیئر مس ڈیکلریشن ہے. میں حیران ہوں کہ کچھ جگہ پہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیسے ہو گئے. آج جن جگہوں پر یہ کیس لگے ہیں ہمارے وکلا کی بھرپور تیاری ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج یہ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوں گے, کیونکہ اس میں ایک اور فیروز والا کی زمین کا بھی معاملہ ہے جس کو عمران خان صاحب نے کئی 100 کنال زمین کو وراثتی زمین دکھایا ہے, حالانکہ وہ 70 لاکھ کے عوض ایک نگت نامی خاتون سے خریدی گئی زمین ہے. اس کے تمام دستاویزات موجود ہیں اور وہ بھی مس ڈیکلریشن ہے, جھوٹ بولا گیا ہے. تو یہ تمام معاملات آج متعلقہ ریٹرننگ افسر کے سامنے اٹھائے جائیں گے, اور القادر والے کیس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ نااہل نہ ہوں اور ان کے کاغذات منظور کیے جائیں. اتنی بڑی چیز آپ چھپا لیں تو ہمارے جو لوگ ڈسکوالیفائی ڈی سیٹ ہوتے رہے ہیں تو پھر بیٹے سے تنخواہ لینے پر بھی کوئی نہیں نکلے گا, وہ بھی نہ اہلی, اس کو اہلیت میں تبدیل کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کرپشن بھی کرے, ممنوعہ فورن فنڈنگ بھی لے, جھوٹا ٹرسٹ بنا کے اس کو ڈکلیئر بھی نہ کرے, وراثتی زمین شو کرنے والی زمین خریدی ہو اور اس کو بھی جھوٹ بولا ہو کاغذات میں, اور وہ اہل ہو اور بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا. یہ نہیں چل سکتا. یہ اتنی بڑی ایک دلیل ہے کہ آپ نے ٹرسٹ ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا, تو یہ قانون کا دورہ معیار نہیں ہوتا, انصاف کا دورہ معیار نہیں ہوتا, یہ ساتھ ساتھ چلے گا. اور میاں نواز شریف جنہوں نے اس ملک و قوم کی خدمت کی, اس کے خلاف کچھ نہیں ملا تو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر اقامے پر نکال دیا. تو یہ عمران خان صاحب نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں. انڈکلیئر ٹرسٹ ہے, وراثتی زمین پہ جھوٹ بولا ہے, ممنوعہ فورن فنڈنگ لی ہے, اور آپ اتنی لمبی فہرست ہے. تو آج امید ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے اور عمران خان کو بائی الیکشن لڑنے سے روکا جائے گا, کیونکہ وہ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جائیں. بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پریس کانفرنس تو ہو رہی ہے, جواب آپ بھی دے رہے ہیں, وہ بھی دے رہے ہیں, یہ بتائیں کہ عوام کے لیے گورنمنٹ کیا کرے گا؟ پیٹرول دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جب اس ملک کو 2018 میں اقتدار کو چھوڑ کے گئے تھے تو مہنگائی کی شرح 4% پر تھی, شرح نمو 5.8% پر تھی. 3.25 سال چور چور ڈاکو ڈاکو پکڑ لو بند کر دو مار دو کے نعروں نے اس ملک کا ناقابل تلافی نقصان کیا. مہنگائی 4% سے 14% پہ آ گئی اور گروتھ 5.8% سے 1% پہ آ گئی. تو یہ عمران خان صاحب کا مچایا ہوا گند ہے. ہم جب گئے تھے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, ہم واپس آئے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. جس طریقے سے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر کے مقابلے میں روپے کو استحکام حاصل ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی اور عوام کو وزیر اعظم انشاءاللہ بہت بڑی خوشخبری بھی سنائیں گے اور اس مہنگائی سے چھٹکارا بھی حاصل ہوگا. مگر اصل ذمہ دار اس کا عمران نیازی ہے. ہم تو پیٹرول بھی سستا چھوڑ کے گئے تھے, اس نے کیا یہ کہ اس نے IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑ دیا اور اتنی تاخیر کر دی کہ آج پوری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ایک سڑک نہیں بنائی, ایک پل نہیں بنایا, ایک نیا ہسپتال, ایک نئی یونیورسٹی نہیں بنائی. ہر مرض کا علاج تھا کہ ترجمانوں کا اجلاس بلا لو, کالی اینک پہنو بند کمرے کے اندر اور ترجمان بٹھا کے میڈیا اسٹریٹجی بناؤ. آج بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جو اس کی اپوزیشن چل رہی ہے. حکومت بھی سوشل میڈیا کے اوپر تھی. سوشل میڈیا اچھی چیز ہے, اس کا استعمال ہونا چاہیے, مگر ملک کی بربادی سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے حکومت ہی سوشل میڈیا پہ چلائی اور آج ملک کو اس دھانے پہ کھڑا کیا ہے. تو اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قابل ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ ہے, انشاءاللہ بہتری ہوگی. سر ایک سوال ہو گیا, میاں صاحب کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں گے
ये लाहौर या इस्लामाबाद फैसला हुआ है? اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا پاکستان میاں نواز شریف کا ہے. میاں نواز شریف نے اس چمن کی آبیاری کی ہے, اس ملک کو سنوارا ہے. جہاں اس کا دل کرے گا وہ اترے گا. تھینک یو. ناظرین، وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ کا کیس کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. غیر ملکیوں کا پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرنا ایک سوالیہ نشان ہے.